مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا دوسرا باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ سے میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ اسی علاقہ میں سے واحد تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کے فرشتہ نے ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتے نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اور یکایک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی، خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ کلام پاک کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ ایک ہی آواز میں کہیے گا آمین۔ سو عزیز اور بہنوں اور بھائیوں، اس حوالہ کے اندر بڑے دن کا بہت ہی خوبصورت پیغام اور وہ خوشخبری جو آسمانی باپ کی طرف سے زمین کے ان لوگوں کے لیے ہے جو پیشے کے لحاظ سے گڈریے ہیں، چرواہے ہیں، اور معاشرے کے اندر ان کی نہ تو کوئی عزت سمجھی جاتی ہے، نہ ان کی کوئی ویلیو ہے، نہ ان کو کوئی بہت بڑا رتبہ درجہ دیا جاتا ہے، بلکہ وہ معاشرے کے اندر ایسے کمتر اور حقیر جانے والا طبقہ ہے۔ لیکن بڑے دن کی سب سے پہلی جو خوشخبری ہے یہ ایسے لوگوں کو دی گئی جن کے لیے خداوند پاک خدا نے اپنے فرشتوں کو مقرر کیا۔ اور یہاں بڑا خوبصورت بیان ہے، جب فرشتہ یہ خوشخبری لے کر پہنچا تو گڈریے لکھا ہے کہ نہایت ہی ڈر گئے۔ بے شک ان کے لیے شاید یہ پہلا موقع تھا کہ ان کی زندگی کے اندر ایسا واقعہ رونما ہوا ہے۔ یقیناً اگر روٹین سے ہٹ کر آج ہماری زندگی کے اندر بھی کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو شاید ہم بھی ایسے ہی خوف زدہ ہو جائیں گے، ایسے ہی ہم سہم جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ خدا کا کلام اور خداوند یسوع مسیح کی خوشخبری وہ خوف اور ڈر کو دور کرتی ہے اور ہمارے لیے ایسی تسلی ہے جو کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ یسوع مسیح اسی لیے آیا کہ وہ غمزدوں کو تسلی دے سکے، وہ بے آسا لوگوں کو اور وہ لوگ جو حقیر ہیں، نکمے ہیں، بے وجود ہیں، ان کو وہ بحال کر سکے اور ان کو ایک اعلیٰ درجہ دے سکے۔ یقیناً
ان کے لیے خوشخبری کوئی عام نہیں تھی، اور یہ خوشخبری کیا تھی کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم کے اندر تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یقیناً یسوع مسیح کی پیدائش کے تعلق سے، یسوع مسیح کی ولادت کے تعلق سے بہت سی پیشن گوئیاں پرانے عہد نامہ کے اندر موجود ہیں۔ نبیوں کے ذریعہ سے صحیفوں میں خدا نے یہ بتایا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجنے والا ہوں، اور اس کا نشان بھی بتایا۔ یقیناً جو یہودی لوگ تھے، یونانی لوگ، وہ نشان طلب کرتے تھے، اور یسوع مسیح کے بارے میں نشان دیا گیا، اور وہ کیا ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ ایک نشان بھی ان کو دیا گیا تاکہ وہ کہیں غلط جگہ پہ چلے نہ جائیں، بلکہ وہ درست جگہ کا تعین کر سکے۔ اور بے شک بیت لحم کا جو مطلب ہے وہ ہے روٹی کا گھر۔ بچوں ادھر میری طرف دیکھیں، بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر، اور یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں زندگی کی روٹی ہوں۔ وہ جو روٹی کا گھر ہے، اس کے اندر زندگی کی روٹی نے آ کر جنم لیا، اور جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے پھر وہ کبھی بھوکا نہیں ہوتا۔ اور اکثر ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے، جب ہم کسی مہمان کو روٹی پیش کرتے ہیں تو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک تہذیب کے طور پر ہم اسے کپڑے میں لپیٹ کر مہمان کے آگے رکھتے ہیں، اور یقیناً اسی طرح یسوع مسیح جو زندگی روٹی ہے وہ بھی کپڑے میں لپٹا ہوا چرنی کے اندر گڈریوں کو یہ خوشخبری کا پیغام دیا گیا۔ اور پھر عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو گڈریے ہیں، ان کے بارے میں تاریخی طور پر اور بھی بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن یاد رکھنے کی جو بات ہے کہ شرعی طور پر اور قانونی طور پر ان کو کسی طرح کا کوئی بھی عزت یا ان کو کوئی بھی رتبہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ ان کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ان کے اندر جو عاجزی ہے، ان کے اندر جو انکساری ہے، ان کے اندر جو فروتنی ہے، وہ بہت ہی بلند ہے کہ انہوں نے فوراً سے اس پیغام کو قبول کیا ہے، اور انہوں نے یہ فکر نہیں کی کہ ہماری بھیڑوں کو، بکریوں کو اب کون دیکھے گا، بلکہ انہوں نے اپنا سب کچھ وہاں چھوڑا اور وہ یسوع مسیح کے دیدار کے لیے وہ چل نکلے۔ ان کا جو پہلا کام، ان کی زندگی کی، اور اس حوالہ کے اندر ان کے 3 کام بڑے ہی موت پر ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا کام کہ وہ یسوع کو ڈھونڈنے کے لیے چل پڑے۔ بے شک ان کو ایک نشان دیا گیا کہ تم ایک بچہ کو چرنی میں پڑا ہوا جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہے پاؤ گے، تو یقیناً بیت لحم سے شاید وہ واقف ہوں گے، لیکن وہ یسوع کے دیدار کے لیے چل پڑے۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ جب تم مجھے ڈھونڈو گے تو پاؤ گے۔ تو کیا یسوع کو انہوں نے پا لیا؟ کیوں بھی بچوں، یسوع کو پا لیا؟ جی ہاں، یسوع کو انہوں نے پا لیا۔ وہ یسوع کے پاس پہنچے، اور پھر ان کا جو پہلا کام تھا کہ انہوں نے ڈھونڈا، اور دوسرا کام کہ انہوں نے وہاں پہنچ کر یسوع مسیح کی تمجید کی۔ جیسے آج ہم یسوع مسیح کی تمجید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر تیسرا ان کا جو کام تھا کہ انہوں نے اس کی تشہیر بھی کی، اور انہوں نے دوسروں کو جا کر بھی بتایا
جو پیغام انہیں ملا تھا کہ آج داؤد کے شہر بیت لحم میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس خوشخبری کو انہوں نے اپنے تک محدود نہیں رکھا بلکہ اس خوشخبری کو دوسروں تک بھی وہ لے کر گئے، تاکہ وہ بھی جس کے منتظر تھے، جس کے انتظار میں تھے، وہ بھی آ کر یسوع مسیح کو سجدہ کر سکے اور اس منجی آقا مالک یسوع مسیح کو جان سکے۔ سو پیارے بچوں، آج ہمارے لیے جو ضروری بات ہے، ان چرواہوں سے ہم سیکھتے ہیں کہ آج ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ جو خوشخبری ہمارے پاس ہے، اس خوشخبری کو ہم نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے کہ ہمارا جو منجی ہے، ہمارا خداوند ہے، وہ ہمارے لیے آسمان کو چھوڑ کر انسانی جامہ پہن کر وہ ہمارے لیے آ گیا۔ اور یوحنا کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کے 3 باب کی 16ویں آیت مقدسہ، بے شک وہ آپ کو زبانی حفظ ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو بڑے دن کا جو بڑا پیغام ہے وہ ہے دینا۔ خدا نے اپنے بیٹے کو دیا، بیٹے نے اپنی جان کا نذرانہ گنہگار انسانوں کے لیے دیا، اور آج ہم اسے کیا دینا چاہتے ہیں؟ جس کی سالگرہ ہو اسے کچھ دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ یہ اخلاقی طور پر، اور پھر تہذیباً جو ہماری تہذیب ہے اس کے لحاظ سے بھی، جس کی برتھ ڈے ہے، جس کی سالگرہ ہے، اس کے لیے ہم کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور اسے پیش کرتے ہیں۔ ہم مجوسیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی دور سے بڑا لمبا سفر طے کر کے وہ یسوع مسیح کے پاس اسے سجدہ کرنے کے لیے آئے، اسے دیکھنے کے لیے آئے، اور وہ خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ قیمتی نذرانوں کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آئے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جب انہوں نے یسوع مسیح کو پا لیا، جب یسوع مسیح کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے ڈبے کھول کر اپنے نذرانے یسوع مسیح کے سامنے پیش کیے، اور گر کر اس کے سامنے اسے سجدہ کیا۔ اور آج ہم یسوع کے لیے کیسا گفٹ لے کر آئے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ بعض اوقات جس کی برتھ ڈے ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اپنے لیے نئے کپڑے، اپنے لیے ہر ایک چیز ہم چاہتے ہیں اچھی سے اچھی ہو، لیکن جب جس کی برتھ ڈے ہے اس کی باری آتی ہے تو پھر ہم شاید کبھی ہم اس طور سے ویسا گفٹ یسوع کے لیے نہیں لاتے۔ کہا جاتا ہے دل سب تو بڑا گفٹ ہے، لیکن دل کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی بہت سی باتوں میں اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ جب ہم بڑے دن کی خوشیاں مناتے ہیں تو اس کے فائنینشلی طور پر بھی ہم نے یسوع کے لیے ایک اچھا تحفہ اس کے حضور لے کر آنا ہے، تاکہ بہت سے ایسے لوگ جو ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے سے قاصر ہیں وہ بھی ان خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ سو میں اس موقع پر بچوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے بے شک شاید 2 ماہ سے 3 ماہ سے آپ تیاری کر رہے ہیں کہ آپ اس بڑے دن کی خوشیوں کو منا سکیں، مختلف پرفارمنس کے ذریعہ سے، مختلف ٹیکنوز کے ذریعہ سے، اور کچھ پلیز کے ذریعہ سے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو کرسمس کا سب سے بڑا پیغام ہے اس کو آپ نے کبھی بھی نہیں بھولنا، بلکہ آپ نے ان بچوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو ان خوشیوں کو منانے سے قاصر ہیں، اور آپ نے جیسے اپنی فکر کی ہے کہ میرے پاس نئے کپڑے ہوں، نیا جوتا ہو، میرے پاس ایسی چیزیں جو دوسرے کے پاس نہیں ہیں، تو آپ نے ان بچوں کو بھی اس موقع پر یاد رکھنا ہے، اور اپنے خصوصی طور پر جس طرح خدا نے اپنا بیٹا دیا، بیٹے نے اپنی زندگی دی،
कलीसिया के लिए ऐसा ही कीमती तोहफा उसे पेश करना है। सो मेरी दुआ है कि बेशक हमारे ये बच्चे जो कलीसिया के लिए बड़े ही अहम हैं, संडे स्कूल बेशक चर्च का बहुत ही अहम एक हिस्सा है, बहुत से जगहों पे इसे इग्नोर किया जाता है, लेकिन ये हमारे वो बच्चे हैं जो मुस्तकबिल में कलीसिया के लिए बड़े बड़े काम करने वाले हैं। कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर बन सकता है, बहुत बड़ा खुदा का खादम एवेंजलिस्ट बन सकता है। लेकिन बाइबल की हमें ये बात याद रखनी है कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, ताकि बूढ़ा होकर भी उसे ना मुड़े। लेकिन साडा असूल कुछ मुख्तलिफ है। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪੇ ਹੀ समझ जाएगा, लेकिन उदो गल बहुत दूर निकल गई होंदी है। लेकिन हमने याद रखना है कि बाइबल क्या कहती है। हमने अपने बच्चों की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करनी है। मेरी दुआ है कि हमारे ये बच्चे खुदा में और ज्यादा बढ़ते जाएं, और हमारे अजीज भाई जो हम खिदमत भाई वसीम यूसुफ हैं, वो भी खुदा में और ज्यादा मजबूत होकर इस मिनिस्ट्री को और ज्यादा रूह की निजात बहाली शादमानी के लिए कोशा रहे। खुदा आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे, और मेरी दुआ है कि बड़े दिन की खुशियां और नए साल की खुशियां आपकी जिंदगी में कसरत से नाजिल हों। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।